جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक सबक शुरू किया था अखलाक हसना, और उसके हमने इब्तदाई पैराग्राफ हमने मुकम्मल कर लिए थे, पहला पेज मुकम्मल कर लिया था। और यहाँ पर बात ख़त्म की थी कि आका अलैहिस्सलाम को गरीबों के साथ इस कदर मोहब्बत थी कि आप अपनी ज़िंदगी में दुआ फरमाया करते थे। बोलिए ज़रा वो दुआ क्या थी जो हमने लास्ट में भी पढ़ी थी, और वहीं से आगे हम शुरू करते हैं। अक्सर दुआ मांगते थे क्या, खुदावंद मुझे मिस्कीन ज़िंदा रख, मिस्कीन उठा और मिस्कीनों के साथ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो ये बेटा आपसे यहाँ तक हमने बात मुकम्मल कर ली। अब बेटे जैसा कि आप जानते हैं कि इस सबक में बेटा हर पैराग्राफ में आका अलैहिस्सलाम की खूबियाँ, आपका अखलाक, आपकी सिफ़ात बयान की गई हैं। तो हम एक एक करके आपकी खूबियाँ पढ़ रहे हैं। अब अगली खूबी क्या है, वो ये है कि आप बेटे क्या करते थे, मज़लूमों की फ़रियाद सुनते। ठीक है जी। अब मैं इसको पढ़ता हूँ और देखें क्या, मज़लूमों की फ़रियाद सुनते, इंसाफ के साथ उनका हक़ दिलाते, कमज़ोरों पर रहम खाते, बेकसों का सहारा बनते, मकरूज़ों का कर्ज़ अदा कर देते। यानी आपको अगर पता होता कि फ़लाँ शख्स है, उसने कर्ज़ लिया हुआ है, अब वो कर्ज़ रिटर्न नहीं कर सकता, तो आका अलैहिस्सलाम बेटे उसका कर्ज़ अदा कर देते। यहाँ तक कि जब किसी का जनाज़ा पढ़ाया जाता तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने स्पेशली ऑर्डर जारी किया हुआ था कि उस वक्त तक उस बंदे को दफनाया नहीं जाएगा जब तक कि उस बंदे का कर्ज़ अदा नहीं किया जाएगा। और वो कर्ज़ कोई और नहीं अदा करेगा, मैं अदा करूँगा। और अगर उसका कोई विरासत उसने घर में छोड़ी हुई है तो वो उसकी औलाद में तकसीम कर दी जाएगी, उसका कर्ज़ा मैं दूँगा। अब ज़रा देखो आप क्या लिखा, क्या हुक्म था, मेरे साथ बोलिए ज़रा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊँचा बोलिएगा। हुक्म था कि जो मुसलमान मर जाए और अपने ज़िम्मे कर्ज़ छोड़ तो मुझे इत्तला दो, मैं उसको अदा कर दूँगा। और जो वो तरका छोड़ जाएगा वो वारसों का हक़ है, मुझे उससे कोई मतलब। बेटे तरका का मतलब है विरासत। वो जो विरासत छोड़ जाएगा, ठीक है जी, जो माल छोड़ के फौत हो जाएगा उसे तरका बोलते हैं, विरासत बोलते हैं। कब वो उसकी औलाद में तकसीम होगी, उसका कर्ज़ा मैं अदा कर दूंगा। फिर इसी तरह हमसायों की खबरगिरी फरमाते, उनके यहाँ तोहफे भेजते। अब देखो ना, बल्कि उससे पहले आप बीमारों को तसल्ली देते, उनको देखने जाते। दोस्त, दुश्मन, मोमिन, काफिर की इसमें कोई कैद न थी। यानी अगर आपके मोहल्ले में कोई काफिर भी बीमार हो जाता तो आप उसकी तीमारदारी के लिए भी जाते। गुनाहगारों को माफ़ कर देते, दुश्मनों के हक़ में क्या करते बेटा, दुआए खैर करते। अब देखो एक एक पैराग्राफ में एक एक खूबी है, आप फिंगर टिप्स पे इनको याद करेंगे और आपका खुलासा तैयार हो जाएगा। फिर अगला, फिर हमसायों की खबरगिरी करते, उनके यहाँ तोहफे भेजते, उनका हक़ पूरा अदा करने की ताकीद फरमाते। एक दिन सहाबा कराम का मजमा था, आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, ये भी शॉर्ट है और ऊंचा बोलिए, क्या फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन ना हो, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा। सहाबा ने पूछा कौन या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बचा हुआ। पड़ोसी कैसे बोलते हैं, नेबर, हमसाया। अगर किसी का हमसाया उसकी शरारतों से बचा हुआ नहीं, यानी किसी का हमसाया उसको तंग करता है तो वो चाहे नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, जो मर्ज़ी करे, क्योंकि वो तंग करता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दैट बंदा इज़ नॉट होइंग मोमिन। बोलो क्या, दैट बंदा इज़ नॉट होइंग मोमिन। वो सब कुछ हो सकता है, वो मोमिन नहीं हो सकता। बेटे उसके बाद अगले पैराग्राफ में एक और ख़ूबी है कि आप पड़ोसियों के घर जाकर उनके काम भी कराते। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम ऐसे ही अपने कारदे नहीं करते। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के काम भी करके आते। पड़ोसियों के सिवा जो भी आपसे किसी काम के लिए कहता तो आप उसको पूरा फरमाते। बेवा हो या मिस्कीन या कोई और ज़रूरतमंद, सभी की ज़रूरतों को आप क्या करते बेटा, पूरा फरमाते। और दूसरों के काम करने में कोई आर महसूस न करते। आर का मतलब है बेटे हिचकिचाहट। हिचकिचाहट, शर्म, हेजिटेशन इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो इसको ये आका अलैहिस्सलाम महसूस ना करते। फिर उसके बाद अगली खूबी क्या थी बेटे, बच्चों से बड़ी मोहब्बत फरमाते, उनको चूमते और प्यार करते।
फसल का नया मेवा आ जाता। फसल का नया मतलब है मौसम का नया फल, ठीक है। जैसे आजकल आम आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमल जल्दी से 5 किलो बेटे भिजवा देना, ज़्यादा महंगे नहीं, ज़्यादा आपने नहीं भेजने, ठीक है। मैं बस इतने से गुजारा कर लूँगा। वो बाकी जो बच जाएंगे बाद वाले वो आयशा ले आएंगे, ठीक है। बाकी फिर कुछ नूरुल हुदा ने भी प्रॉमिस किया हुआ है कि उसने भी ला के देने। तो अवैस तो वैसे ही घर का बंदा है, इसने तो पूरी पेटी भिजवानी। तो यहाँ देखें बेटा, फसल का नया मेवा सबसे नहीं, थोड़े थोड़े पूरी गर्मियों में खाते रहेंगे ना, ठीक है। और अब जब से मुझे पता चला कि आम खाने से वज़न बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है, तो अब तो मुझे शौक़ और हो गया है कि ठीक है रच के खाओ, टका के खाओ, ठीक है। अच्छा जी, फसल का नया मेवा सबसे कम उम्र बच्चे को जो उस वक्त मौजूद होता उसको देते, सबसे पहले छोटे बच्चे को देते। अच्छा, रास्ते में बच्चे मिल जाते तो आका अलैहिस्सलाम ख़ुद उन्हें सलाम करते। तो साढ़े को पहले नंबर ते बच्चे आते ही नहीं थे, जी आ जान तो इधर कहा चलो निकलो इतों हैं, ठीक है। और मसाजिद के अंदर जो बच्चों के साथ जुल्म होता है, बाबे सारे मस्जिदों में वो मतलब उनको झिड़कते हैं, डांटते हैं, जबकि आका अलैहिस्सलाम का ये तरीका नहीं था। आका अलैहिस्सलाम क्या करते, बच्चे आ जाते तो सबसे पहले उन्हें मिलते, बड़ों को बाद में मिलते। ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत। फिर बेटा इससे आगे बढ़ते हैं। इस्लाम से पहले औरतें हमेशा ज़लील रही हैं आप भी बड़ी, लेकिन अब और तरह की है। खैर यहाँ देखें, इस्लाम से पहले औरतें हमेशा ज़लील रही हैं, लेकिन हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बहुत एहसान फरमाते, उनके हुकूक मुकर्रर फरमाए और अपने बर्ताव से ज़ाहिर फरमाया कि ये तबका हकीर नहीं है। हकीर कहते हैं ज़लील, कमतर, कमतर। ये तबका कमतर नहीं है, इनका स्टेटस भी बराबर है, बल्कि इनकी इज़्ज़त है, हमदर्दी के लायक हैं ये। आपके पास हर वक्त मर्दों का मजमा रहता था, इसके बावजूद औरतें दिलेरी और बेतकल्लुफ़ी से आपसे मसाइल पूछती, लेकिन आप बुरा ना मनाते और उनकी खातिरदारी का ख्याल रखते, ठीक है जी। ये बेटे आका अलैहिस्सलाम की खूबियाँ हैं कि ख़वातीन के साथ बर्ताव कैसा। फिर बेटे अगली बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप सारी दुनिया के लिए रहमत बन कर आए। अंडरलाइन करें MCQs, MCQs। अब सारी दुनिया के लिए रहमत बन कर आए, इसलिए किसी के साथ भी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को नापसंद फरमाते। यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी जो लोग बेपरवाही बरतते थे वो भी आपको गवारा न थी। गवारा का मतलब होता है बर्दाश्त। आका अलैहिस्सलाम को वो भी बर्दाश्त नहीं था कि जानवरों के साथ भी ज़्यादती, और उन बेज़ुबानों पर जो जुल्म होता आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या किया बेटे, रोक दिया। फिर बेटा अगली, ये बड़ा मारूफ वाक़या लिखा हुआ है, आपकी नज़र में अमीर और गरीब सब बराबर थे। अगली खूबी, एक वाक़या लिखा हुआ है कबीला बनी मखज़ूम की औरत का वाक़या। 10th वालों ने पाक स्टडीज़ में पढ़ा हुआ है, कबीला बनी मखज़ूम की औरत का वाक़या, ठीक है। आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है कि वो ऊंचे ख़ानदान की थी, उसने चोरी कर ली, तो आका अलैहिस्सलाम ने उस फरमाइश की, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें भी इसलिए बर्बाद हुई कि वो अमीरों को छोड़ देती थी और गरीबों को सजा देती थी। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ भी का। तो ये बेटे पूरा वाक़या इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा बेटे, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये आपकी नज़र में अमीर और गरीब सब बराबर थे। कबीला मखज़ूम की एक औरत चोरी के जुर्म में गिरफ़्तार हुई। अंडरलाइन करें MCQs, कबीला मखज़ूम की औरत। लोगों ने हज़रत उसामा से, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते थे, सिफारिश कराई। हुज़ूर ने सबसे फरमाया, क्या फरमाया, ऊंचा बोलिए, तुमसे बोलिए बोलिए, पहले की कौमें इसलिए बर्बाद हो गईं कि जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता तो उसको छोड़, और जब कोई मामूली आदमी जुर्म करता तो वो सज़ा पाता। ठीक हो गया। फिर बेटे आगे अब वाक़यात लिखे हुए हैं, ये तो आपका बर्ताव था, सलूक था। अब आगे बेटे वाक़यात लिखे हुए हैं कि किस किस अंदाज में, किस किस तरीके से बिहेवियर था। अब हज़रत अनस का वाक़या लिखा हुआ है। बेटे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अंडरलाइन करें MCQs, मैंने 10 बरस आपकी खिदमत में गुजारे। ये MCQs है कि आपने कितने बरस आपके पास गुजारे। तो हज़रत अनस फरमाते हैं 10 साल में आका की खिदमत करता रहा, आपके घर में मैं वर्कर के तौर पे काम करता रहा, लेकिन आपने न कभी डांटा, न कभी मारा, न ये पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया,
اور نہ یہ پوچھا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. یعنی اس قدر آقا علیہ السلام. پھر آپ نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا. اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے، انڈرلائن کریں MCQs، آقا علیہ السلام نے بیٹا 9 برس جنگیں لڑیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی اور نہ اپنے ہاتھ سے کبھی وار کیا. یعنی آقا علیہ السلام اس قدر پیسفل پرسنالٹی تھے کہ آپ نے جنگیں لڑیں، لیکن جنگوں میں بھی آقا علیہ السلام نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے حکمت کے ساتھ لڑتے تھے اور جنگیں جیتتے بھی تھے اور ساری جیتتے تھے. ٹھیک ہے، صحابہ کرام ٹیم لڑتی تھی نا، صحابہ کرام لڑتے تھے. تو یہ بیٹا دیکھیں پھر احد، اب دیکھیں احد کے میدان میں جب ہر طرف سے آپ پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور جان نثار یعنی صحابہ کرام دائیں بائیں کٹ کر گر رہے تھے. اسی طرح حنین کی لڑائی میں، یہ حنین بھی جنگ کا نام ہے، حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے. حضور پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے تھے. صحابہ کرام کہتے لڑائی کے اکثر مارکوں میں آپ وہاں ہوتے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے، مگر ایسے خوفناک مقاموں میں رہ کر بھی دشمن پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی آقا علیہ السلام بہادر تھے اور اتنے جرت مند کہ جہاں بڑے بڑے بہادر نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے. لیکن اس کے باوجود آپ کی شخصیت کیسی تھی کہ آپ وہاں پہنچ کر بھی دشمن پر کبھی بھی آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. تو یعنی آقا علیہ السلام اس قدر امن پسند، اس قدر محبت والی شخصیت تھے کہ جس مقام پہ لڑنا فرض ہے اس پر بھی آپ لڑتے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. تو آقا علیہ السلام، تو یہ کیا ہمیں میسج مل رہا ہے کہ ہماری پرسنالٹی اتنی پیسفل ہونی چاہیے، امن پسند ہونی، غصہ نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بڑی ہمبل پرسنالٹی. بولیے کیا ہونی چاہیے؟ بڑی ہمبل پرسنالٹی ہونی چاہیے. اچھا اس طرح بیٹے اب آگے ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، سال ہا سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی. اب ایک اگلا واقعہ بڑا خوبصورت، سال ہا سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نے آپ کے دل میں راہ نہ پائی. آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے مکہ میں 13 سال گزارے. کتنے سال؟ 13. اور 13 سالوں میں صرف 400 لوگ مسلمان ہوئے. تو اب آپ دیکھیں، اور پھر کون سا ظلم تھا جو مکہ والوں نے آپ پر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کبھی مایوس. یہ بات یہاں کی جا رہی ہے کہ آپ کو سال ہا سال ناکامیاں ملی، سال ہا سال تکلیفیں ملی، مشکلات ملی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوئے. بیٹے پھر دیکھو آخر وہ دن آیا کہ جب آپ اکیلے سارے عرب پر چھا گئے. جب فتح مکہ ہوا تو پھر آپ وہی مکہ تھا جس نے آپ کو نکالا تھا، پھر اسی پر آپ غالب آ گئے. تو جب غالب آ گئے تو آپ نے کسی سے بدلہ بولیے نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا. بیٹے یا اندر آ جائیں یا باہر چلے جائیں. ہاں کرسی لے لیں، کرسی یہی والی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے بیٹے، بار بار لیکچر میرا ڈسٹرب ہوتا، آپ یہ کرسی لے جائیں. اچھا سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ میری بات بتائیں، کلیئر ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ بہت آسان سبق ہے اور آسان سبق میں ہم چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں. پھر آگے دیکھیں اگلا پوائنٹ جو بڑی توجہ طلب ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوا بیٹے؟ آخر وہ دن آیا کہ جب آپ اکیلے سارے عرب پر چھا گئے. مکے کی تکلیفوں سے گھبرا کر ایک صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کے لیے کیوں مدد کی دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کے بدن پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئیں جس سے گوشت پوشت سب کٹ جاتا، لیکن یہ سب تکلیفیں بھی ان کو حق سے نہ پھیر سکیں. خدا کی قسم دین اسلام اپنے کمال کے مرتبے پر پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ یمن سے حضرہ موت تک، یہ دونوں شہروں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پوری دنیا میں ایک سوار اس طرح بے خطر چلا جائے گا کہ اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. بیٹے یہ دیکھو ادھر میری طرف اور یہ واقعہ سنو. آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، صحابہ کرام پر ظلم کرتے تھے. ایک دن سارے صحابہ اکٹھے ہو کے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں. کیا کریں؟
بد دعا کریں تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ بد دعا کون کرتا ہے؟ صبر والا، برداشت والا، امن والا، محبت والا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں امن والا ہوں، میں محبت والا ہوں، میں بد دعا نہیں کرتا۔ اور پھر ساتھ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان میں تو لوگوں کو چیر دیا جاتا تھا حق بات کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی بد دعا نہیں کروں گا، چاہے جتنی بھی مشکلات آ جائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب صنعا یعنی یمن سے لے کر حضرہ موت تک یعنی پوری دنیا میں لوگ اس قدر امن کے ساتھ رہیں گے، یعنی میرا دین اتنا پھیل جائے گا کہ اگر کوئی اتنا لمبا سفر بھی طے کرے گا نا تو وہ پیسفلی سفر طے کر سکے گا، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یعنی ہر طرف اسلام پھیل جائے گا۔ او بتاؤ بیٹے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اوکے، اگلا واقعہ دیکھیں۔ پھر آپ کا وہ عزم و استقلال یاد ہوگا جب آپ نے اپنے چچا کو جواب دیا تھا۔ بیٹے سارے کفار آ گئے آقا علیہ السلام کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے، آ گئے حضور کے چچا کے پاس، حضرت ابو طالب کے پاس، اور آ کر کہنے لگے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ لیکن آپ نے عزم و استقلال، ثابت قدمی کے طور پر آپ نے میسیج دیا۔ کیا میسیج دیا؟ بڑا معروف ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہوگا، اونچی آواز میں بولیے کیا میسیج دیا؟ چچا جان، اگر قریش میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تب بھی حق کے اعلان سے باز نہیں رہوں گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیٹے ان کو ثابت، اس قدر آپ ڈٹے ہوئے تھے اپنے مشن پر، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر۔ پھر بیٹے ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کا کہلا بھیجا، جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے پتہ چلا کہ ان کے گھروں میں بھی کچھ نہیں۔ غرض 8-9 گھروں میں کہیں بھی پانی کے سوا کوئی چیز نہ نکلی۔ یعنی کیا مطلب کہ آقا علیہ السلام کی 9 ازواج تھیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنی ساری ازواج کے گھروں میں، ساری وائفز کے گھروں میں پتہ کروایا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو 8-9 گھروں میں کچھ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ آپ غریب تھے؟ کیوں نہیں ملا؟ کہ جو کچھ تھا وہ سارا تقسیم کر دے۔ تو آقا علیہ السلام اس قدر سخی تھے۔ پھر اگلا واقعہ، ایک دن آپ بھوک میں ٹھیک دوپہر کو گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق ملے، راستے میں کھڑے ہوئے، یہ دونوں بزرگ بھی بھوکے تھے۔ آپ ان کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے، انڈرلائن کریں MCQs۔ ان کو خبر ہوئی تو دوڑے آئے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ کو بھجوا دو، اس کو بھی کئی دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اب فاطمہ کون تھیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ یعنی یہ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کئی دن سے آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو ادھر گئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، اور ادھر جو کھانا بنا اس میں سے کچھ تھوڑا سا گھر بھیجا کہ انہوں نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں۔ پھر اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی، جن کپڑوں میں وفات ہوئی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی آقا علیہ السلام نے اپنی زرہ کہتے ہیں بیٹے لوہے کا لباس، یہ جنگ کے دوران پہنا جاتا ہے، جیسے آج کل بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہوتی، تو اس زمانے میں اس کو بلٹ پروف جیکٹ کو زرہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ نیچے پہن لیا جاتا تھا، پھر تلواریں اور وہ چیزیں جنگ کے دوران نہیں لگتی تھیں۔ تو یہ بیٹا آقا علیہ السلام نے وہ بھی کسی کے ہاں رکھوائی ہوئی تھی اور اس کے بدلے میں 3 کلو آٹا لیا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح جب آپ کا وصال ہوا تو کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اس قدر سادہ زندگی۔ پھر بیٹے اگلا کیا لکھا؟ مزاج مبارک میں سادگی بہت تھی، کھانے پینے پہننے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں تکلف پسند نہیں تھا، بالکل بے تکلف، جو سامنے آ جاتا وہ کھا لیتے۔
پہننے کے لیے موٹا چھوٹا جو مل جاتا پہن لیتے، زمین پر، چٹائی پر، فرش پر، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خدا کی نعمتوں سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھانے کی اجازت آپ نے ضروری لیکن تن پرورش اور عیش نہ اپنے لیے پسند فرمایا، نہ عام مسلمانوں کے لیے پسند کیا۔ صفائی کا خاص خیال رکھتے۔ ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو آپ فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کپڑے دھو لیا کرے۔ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، ایک ایک فکرہ الگ ہوتا، کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے۔ ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ اگلا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اپنا لچ تاڑ دے، ٹھیک ہے، پھر اگلا بندے کی اگر سنیں بھی ہم تو اس کی بات سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ آقا علیہ السلام ٹھہر ٹھہر جو بات ناپسند ہوتی اس کو ٹال دیتے، زیادہ دیر چپ رہتے اور بغیر ضرورت کے گفتگو نہ فرماتے۔ ہنسی آتی تو مسکراتے، کہکا نہیں لگاتے تھے۔ انج نہیں ہنسے سی بھی زمل کی طرح گھر میں ہنسے اور سارے برتن ہی نیچے گر پڑے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے، کہکا اونچی 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 ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ منہ پورا کھل جاتا ہے، بندہ پاویں پورا کار چوک کے منہ رکھ دے، ٹھیک ہے، ایڈا وڈا۔ تو یہ نہیں بیٹے، کہاں ہنسی آتی تو مسکر۔ پھر دنیا سے بے رغبتی، بیٹے بے رغبتی کا مطلب ہے دلچسپی نہ ہونا، دلچسپی نہ ہونا۔ آقا علیہ السلام کو بیٹے دنیا کے معاملات سے دلچسپی نہ تھی۔ اچھا، آپ کو خشک مزاجی اور روکھا پن پسند نہ تھا، یعنی آپ سڑیل مزاج نہیں تھے، ہر ایک سے ہنسی مذاق کرتے، اچھے انداز میں بات کرتے، پھر کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں بھی فرماتے۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے مزاحیہ آقا علیہ السلام کا کہ ایک بار ایک بڑھیا آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی جنت کے لیے دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اس کو بہت رنج ہوا، وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی مگر جوان ہو کر جائے گی۔ یعنی ہوا یہ کہ ایک بڑھیا آ گئی، یہ مزاحیہ بات ہے، ایک بڑھیا آ گئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں۔ آقا نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ بوڑھی عورت وہ رونے لگ گئی، وہ دکھ میں چلی گئی۔ آقا علیہ السلام نے بندے بھیجے اور فرمایا کہ اس کو جا کے کہہ دیں کہ بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کا مطلب ہے قیامت کے دن جب سارے جنت میں جائیں گے تو جوان جائیں گے، بوڑھا تو کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے مزاح فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک شخص آ گیا، یہ ایک اور واقعہ جو یہاں نہیں لکھا ہوا، آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا جاؤ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ وہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹ کا بچہ۔ آقا علیہ السلام نے پھر کہا جاؤ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ پھر وہ کہ یا رسول اللہ میں اونٹ مانگ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اونٹ کا بچہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ آقا علیہ السلام کا مذاق۔ پھر آپ ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں لگے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، غرض ہر وقت اس کی خوشی کی تلاش میں رہتے۔ کس کی خوشی کی؟ اللہ کی۔ ہر حالت میں دل اور زبان سے اللہ کی یاد جاری رہتی۔ رات کا بڑا حصہ خدا کی یاد میں بسر کرتے، کبھی پوری پوری رات نماز میں کھڑے رہتے اور بڑی بڑی سورتیں پڑھتے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ توجہ لیکچر میں پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے چکی چل رہی ہو۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ہچکیاں کا مطلب ہے زار و قطار رونا، بہت زیادہ رونا، اور یا ہانڈی ابل رہی ہو، اس طرح آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بار آپ ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی۔ پھر فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان تیار رکھو۔ یعنی آقا علیہ السلام اللہ کی یاد میں بھی رہتے اور آخرت کی یاد میں بھی رہتے، اور ہمیشہ لوگوں کو کہتے کہ آخرت کے دن کی کیا کرو بیٹا، تیاری کرو۔ یہ آپ کو میں نے بہت آسان سبق تھا۔ اب آپ نے دیکھا، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ نے دیکھا کہ ہر سبق میں بیٹے آپ کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمسایوں کے ساتھ سلوک، بچوں کے ساتھ سلوک،
خواتین کے ساتھ سلوک، غریبوں کے ساتھ سلوک، قرض داروں کے ساتھ سلوک. میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. غلاموں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ زمین گیلی ہو جانا آپ کے آنسوؤں سے. زمین تر ہو جانے کا مطلب ہے زمین کا گیلا ہو جانا. ٹھیک ہے، تو آپ کے آنسو نکل رہے تھے تو زمین گیلی ہوگی. تو یہ بیٹے آقا علیہ السلام کا طرز عمل تھا، یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق تھے. ان ساری خوبیوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا. کل آپ اس سبق کا خلاصہ گھر سے لکھ کے لائیں گے. اس سبق کا خلاصہ بوائز اور گرلز، ٹھیک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، ورنہ کل لڑائی ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، ہر صورت آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ لکھ کے لے کر آنا ہے.